أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی، جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں کہ ڈال اس کو صندوق میں، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر، اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے۔ جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کو پالے، پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھاوے۔ اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو، پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے، اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچنا۔ پھر ٹھہرا رہا تو کئی برس مدین والوں میں، پھر آیا تو تقدیر سے اے موسیٰ، اور بتایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے، اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور سستی نہ کریو میری یاد میں۔ جاؤ طرف فرعون کی، اس نے بہت سر اٹھایا، سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچے یا ڈرے۔ خلاصہ تفسیر، ہم تو اور دفعہ بھی اس کے قبل بے درخواست ہی تم پر احسان کر چکے ہیں، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو
وہ بات الہام سے بتلائی جو بجوہ محتمم بالشان ہونے کے الہام سے بتلانے کے قابل تھی، جو بوجہ محتمم بالشان ہونے کے الہام سے بتانے کے قابل تھی، وہ یہ کہ موسیٰ کو جلدادوں کے ہاتھ سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں رکھو، پھر ان کو ماں صندوق کے دریا میں جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک بھی گئی تھی ڈال دو، پھر دریا ان کو ماں صندوق کے کنارے کے پاس تک لے آوے گا کہ آخر ان کو ایک ایسا شخص پکڑے گا جو کافر ہونے کی وجہ سے میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے، خواہ فی الحال بوجہ اس کے کہ سب بچوں کو قتل کرتا تھا، خواہ آئندہ ان کا خاص طور پر دشمن ہوگا، اور جب صندوق پکڑا گیا اور تم اس میں سے نکالے گئے تو میں نے تمہارے چہرے کے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے اور تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جبکہ تمہاری بہن تمہاری تلاش میں فرعون کے گھر چلتی ہوئی آئیں، پھر تم کو دیکھ کر اجنبی بن کر کہنے لگیں جبکہ تم کسی انا کا دودھ نہ پیتے تھے، کیا تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کو اچھی طرح پالے رکھے؟ چنانچہ ان لوگوں نے چونکہ ان کو تلاش تھی منظور کیا اور تمہاری بہن تمہاری ماں کو بلا کر لائیں، پھر اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو غم نہ رہے جیسا تھوڑے عرصے تک فراق سے مغموم رہیں، اور بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا کہ تم نے غلطی سے ایک شخص قبطی کو جان سے مار ڈالا جس کا قصہ سورہ قصص میں ہے، اور مار کر غم ہوا خوف عقاب سے بھی اور خوف انتقام سے بھی، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی، خوف عقاب سے تو اس طرح کے استغفار کی توفیق دی اور اس کو قبول کیا، اور خوف انتقام سے اس طرح کہ مصر سے مدین پہنچا دیا، اور مدین پہنچنے تک ہم نے تم کو خوب خوب محنتوں میں ڈالا، اور پھر ان سے خلاصی دی جن کا ذکر سورہ قصص میں ہے کہ خلاصی دینا بھی منت ہے اور خود ابتلا بھی بوجہ اس کے کہ وہ سبب ہے حصول اخلاق حمیدہ و ملکات فاضلہ کا مستقل احسان ہے۔ پھر مدین پہنچے اور مدین والوں میں کئی سال رہے، پھر ایک خاص وقت پر جو میرے علم میں تمہاری نبوت اور ہم کلامی کے لیے مقدر تھا تم یہاں آئے اے موسیٰ، اور یہاں آنے پر میں نے تم کو اپنے نبی بنانے کے لیے منتخب کیا، سو اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں یعنی معجزات کے اصل دو معجزے ہیں، عصا و ید بیضا، اور ہر ایک میں وجوہ اعجاز متعدد ہیں، لے کر جس موقع کے لیے حکم ہوتا ہے جاؤ، اور میری یادگاری میں خواہ خلوت میں خواہ تبلیغ کے وقت سستی مت کرنا۔ اب موقع جانے کا بتلایا جاتا ہے کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت نکل چلا ہے، پھر اس کے پاس جا کر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ رغبت سے نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جاوے اور اس سے مان جاوے۔ معارف و مسائل۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات و عنایات حق اس وقت مبذول ہوئی کہ شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، نبوت و رسالت عطا ہوئی، خاص معجزات عطا ہوئے، اس کے ساتھ یہاں حق تعالی اپنی وہ نعمتیں بھی ان کو یاد دلاتے ہیں جو شروع پیدائش سے اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوتی رہیں، اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان قدرت حق نے کن حیرت انگیز طریقوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ نعمتیں جن کا ذکر آگے آتا ہے زمانہ وقوع کے اعتبار سے پہلی ہیں، یہاں جو ان کو اخرا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ نعمتیں اس کے بعد کی ہیں، بلکہ لفظ اخرا کبھی مطلقاً دوسرے کے معنی میں بھی آتا ہے،
جس میں مقدم مؤخر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. یہاں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا قصہ حدیث کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یعنی جب کہ وحی بھیجی ہم نے آپ کی والدہ کے پاس ایک ایسے معاملے کی جو صرف وحی سے ہی معلوم ہو سکتا تھا، وہ یہ کہ فرعونی سپاہی جو اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے پر مامور تھے، ان سے بچانے کے لیے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہی بتلایا گیا کہ ان کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور ان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ کریں، ہم ان کو حفاظت سے رکھیں گے اور پھر آپ کے پاس ہی واپس پہنچا دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ باتیں عقل و قیاس کی نہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور ان کی حفاظت کا ناقابل قیاس انتظام صرف اسی کی طرف سے بتلانے پر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے. کیا وحی کسی غیر نبی و رسول کی طرف بھی آ سکتی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے خفیہ کلام کے ہیں جو صرف مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہوں. اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لیے مخصوص نہیں. نبی و رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اوحى ربك الى النحل میں شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی تلقین و تعلیم کرنے کا ذکر اسی معنی کے اعتبار سے ہے. اور اس آیت میں اوحینا الی امک بھی اسی معنی لغوی کے اعتبار سے ہے. اس سے ان کا نبی یا رسول ہونا لازم نہیں آتا. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو ارشادات ربانی پہنچے، باوجود یہ کہ باتفاق جمہور امت وہ نبی یا رسول نہیں تھی. اس طرح کی لغوی وحی عموماً بطور الہام کے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کے قلب میں ایک مضمون ڈالنے اور اس کو اس پر مطمئن کر دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے عموماً اولیاء اللہ کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہے ہیں. بلکہ ابو حیان اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کی وحی بعض اوقات کسی فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں اس کی تصریح ہے کہ جبرائیل امین نے بشکل انسانی متمثل ہو کر ان کو تلقین فرمائی، مگر اس کا تعلق صرف اس شخص کی ذات سے ہوتا ہے جس کو یہ وحی الہام ہوتی ہے. اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بخلاف وحی نبوت کے کہ اس کا منشا ہی مخلوق کی اصلاح کے لیے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لیے معمور کرنا ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی وحی پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنی وحی کے ماننے کا پابند بنائے. جو اس کو نہ مانے اسے کافر قرار دے. یہی فرق ہے اس وحی الہام یعنی وحی لغوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی اصطلاحی میں. وحی لغوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبوت اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. بعض بزرگوں کے کلام میں اس کو وحی تشریعی و غیر تشریعی کے عنوان سے تعبیر کر دیا ہے، جس کو مدعی نبوت قادیانی نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبادتوں کے حوالے سے اپنے دعوی نبوت کے جواز کی دلیل بنایا ہے، جو خود ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات سے باطل ہے. اس مسئلے کی مکمل بحث توضیح میری کتاب ختم نبوت میں تفصیل سے مذکور ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام روح المعانی میں ہے کہ ان کا مشہور نام یوحانز ہے اور اتقان میں ان کا نام لحیانہ بنت یسمد بن لادی لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام بارخا
بعض نے بعض خط بتلایا ہے۔ بعض تعویذ گنڈے والے ان کے نام کی عجیب خصوصیات بیان کیا کرتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی بنیاد نہیں معلوم ہوئی اور غالب یہ ہے کہ خرافات میں سے ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اس جگہ لفظ یم بمعنی دریا سے بظاہر نہر نیل مراد ہے۔ آیت میں ایک حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دیا گیا ہے کہ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ دوسرا حکم بصیغہ امر دریا کے نام ہے کہ وہ اس تابوت کو کنارے پر ڈال دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا چونکہ بظواہر بے حس و بے شعور ہے، اس کو حکم دینے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے بعض حضرات نے یہ قرار دیا کہ اگرچہ یہاں صیغہ امر بمعنی الحکم استعمال ہوا ہے، مگر مراد اس سے حکم نہیں بلکہ خبر دینا ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا۔ مگر محققین علماء کے نزدیک یہ امر اپنے ظاہر پر امر اور حکم ہی ہے اور دریا ہی اس کا مخاطب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی مخلوق درخت اور پتھر تک بے عقل و بے شعور نہیں بلکہ سب میں عقل و ادراک موجود ہے، اور یہی عقل و ادراک ہے جس کے سبب یہ سب چیزیں حسب تصریح قرآن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ انسان اور جن اور فرشتے کے علاوہ کسی مخلوق میں عقل و شعور اتنا مکمل نہیں جس پر احکام حلال و حرام عائد کر کے مکلف بنایا جائے۔ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، یعنی اس تابوت اور اس میں بند کیے ہوئے بچے کو ساحل دریا سے ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ مراد اس سے فرعون ہے۔ فرعون کا اللہ کا دشمن ہونا تو اس کے کفر کی وجہ سے ظاہر ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کہنا اس لیے محل غور ہے کہ اس وقت تک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ ان کی پرورش پر زر کثیر خرچ کر رہا تھا۔ پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرمانا یا تو انجام کار کے اعتبار سے ہے کہ بالآخر فرعون کا دشمن ہو جانا اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے علم میں تھا، اور یہ کہا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں کہ جہاں تک فرعون کی ذات کا تعلق ہے وہ فی نفسہ ہی اس وقت بھی دشمن ہی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت صرف بیوی آسیہ کی خاطر گوارا کی تھی، اور اس میں بھی جب اس کو شبہ ہوا تو اسی وقت قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جو حضرت آسیہ کی دانش مندی کے ذریعے ختم ہوا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس جگہ لفظ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی عنایت و رحمت سے آپ کے باوجود میں آپ کے وجود میں ایک محبوبیت کی شان رکھ دی تھی کہ جو آپ کو دیکھے آپ سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عکرمہ رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، لفظ صنعت سے اس جگہ مراد عمدہ تربیت ہے، جیسے عرب میں صنعت فرسی کا محاورہ اسی معنی میں معروف ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی، اور علی عینی سے مراد علی حفظی، یعنی اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست حق تعالی کی نگرانی میں ہو۔ اس لیے مصر کی سب سے بڑی ہستی یعنی فرعون کے ہاتھوں ہی اس کے گھر میں یہ کام اس طرح لیا گیا کہ وہ اس سے بے خبر تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو پال رہا ہوں۔ اذ تمشی اختک، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اس تابوت کے تعاقب میں جانا اور اس کے بعد کا قصہ جس کا اجمال اس آیت میں آیا ہے، جس کے آخر میں فرمایا ہے
وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یعنی ہم نے آپ کی آزمائش کی بار بار. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، یا آپ کو مبتلائے آزمائش کیا بار بار. قالہ اضحاک. اس کی پوری تفصیل سنن نسائی کی ایک طویل حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئی ہے. وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ. حدیث الفتون کے نام سے طویل حدیث سنن نسائی کی کتاب التفسیر میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی ہے، اور ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے. اور ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کے لیے فرمایا ہے کہ وَصَدَقَ ذَلِكَ عِنْدِي، یعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے. پھر اس کے لیے ایک دلیل بھی بیان فرمائی، لیکن اس کے بعد یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی تفسیروں میں یہ روایت نقل کی ہے، مگر وہ موقوف یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے. مرفوع حدیث کے جملے اس میں کہیں کہیں آئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے، جس کا جیسے کہ بہت سے مواقع میں ایسا ہوا ہے. مگر ابن کثیر علیہ رحمہ جیسے ناقد حدیث اور نسائی جیسے امام حدیث اس کو مرفوع مانتے ہیں، اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اس کے مضمون پر کوئی نکیر نہیں کرتے، اور اکثر اس کا تو خود قرآن کریم کی آیات میں آیا ہوا ہے. اس لیے پوری حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے کے ضمن میں بہت سے علمی اور عملی فوائد بھی ہیں. حدیث الفتون بسند امام نسائی علیہ رحمہ قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے، یعنی وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، صبح کو سویرے آ جاؤ تو بتلا دیں گے. جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کراؤں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، ایک روز فرعون اور اس کے ہم نشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرماویں گے. بعض شرکاء مجلس نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی و رسول پیدا ہوگا. اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں. جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے مصداق نہیں، کوئی اور نبی و رسول پیدا ہوگا جو اس وعدے کو پورا کرے گا. فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی و رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا. اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے. یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے. اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر دیا. کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں. اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے. نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے. اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے.
اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعونی قانون کی روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ قصے کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ ابن جبیر فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دے دی کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے، پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو حق تعالی نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالے کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو نے یہ کام کیا، اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی، اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھیں کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، ہم کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی، جو در حقیقت حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے اس ارشاد کا ظہور تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھول گئیں اور حالت یہ ہو گئی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی۔ ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبیر، فتون یعنی آزمائش کا دوسرا واقعہ یہ ہے۔ فرعون کی بیوی نے ان لشکریوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو کہ صرف اسے ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی، میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں، اگر فرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالی اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔ بہرحال
بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو یہ زندہ کیسے رہیں گے، اس لیے اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نکلی تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرہ دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی پی لیں گے، اور وہ اس کو خیر خواہی محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبے میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کیا کہ یہ تیسرا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد و خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعے کی خبر دی۔ وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس دے دیں گے، اس لیے وہ اور اپنی بات پر جم گئیں۔ اہل فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کا نشو و نما خاص طریقے پر فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لا کر دکھلا جاؤ کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اس کو پیش نہ کرے، اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدایہ کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کیے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے۔ اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں، وہ ان کو انعامات اور تحفے دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑے گا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ اس کو ذبح کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کیا کہ یہ چوتھا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔ اہلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں، پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر پچھاڑ کر مجھ پر غالب آ جائے گا؟ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اور اپنے اور میرے معاملے کے فیصلے کے لیے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جاوے گی کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے۔ آپ 2 انگارے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے۔ اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے افعال عقل و شعور سے دیدہ و دانستہ ہیں، اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ فرعون نے اس آزمائش کو مان لیا۔ 2 انگارے اور 2 موتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا۔ فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اب تو اہلیہ فرعون کی بات بن گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے واقعے کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی، کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ان کے شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تذلیل و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشے میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک فرعونی ہے اور دوسرا اسرائیلی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو ان کے سامنے پکڑ رکھا ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور لوگوں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کی والدہ یا کسی اور ذریعے سے معلوم کرا دیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس فرعونی کے ایک مکہ رسید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا، مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا۔ فرعونی تو قتل ہو گیا، اسرائیلی اپنا آدمی تھا، اس سے اس کا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کر دے گا۔ جب یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا،
کہ یہ خطا قتل فرعونی کی مجھ سے سرزد ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے کہ اس کے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اسرائیلیوں سے اس کا انتقام لیا جائے، اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ڈھیل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے ماں شہادت کے پیش کرو، کیونکہ بادشاہ اگر تمہارا ہی ہے مگر اس کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے۔ تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت مہیا کرو، میں ضرور تمہارا انتقام بصورت قصاص اس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومنے لگے کہ کہیں اس کے قتل کرنے والے کا سراغ مل جائے، مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو اسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے مقاتلہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعے پر ہی نادم ہو رہے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ کر اس پر ناراض ہوئے کہ خطا اسی کی معلوم ہوتی ہے، یہ جھگڑالو آدمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکے، لیکن اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے تو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے، تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اسی طرح غصے میں ہے جیسے کل تھے، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آج مجھے ہی قتل کر دیں گے، تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے ان لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے جا کر یہ خبر پہنچا دی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک پہنچائی گئی۔ فرعون نے اپنے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیے۔ یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے، اطمینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اس طرف ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے جو شہر کے کسی بعید حصے میں رہتا تھا، اس کی خبر لگ گئی کہ فرعونی سپاہی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل چکے ہیں۔ اس نے کسی گلی کوچے کے چھوٹے راستے سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ یہاں پہنچ کر پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کیا کہ اے ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5واں واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ موت سر پر آ چکی تھی، اللہ نے اس سے نجات کا سامان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھر گیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے، کبھی محنت و مشقت کا نام نہ آیا تھا۔ مصر سے نکل کھڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے، مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا۔ جب شہر مدین کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا جو اس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دیکھا کہ 2 عورتیں اپنی بکریوں کے سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں، اس لیے ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں تو جو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا اس سے ہم اپنا کام نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرافت دیکھ کر خود ان کے لیے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی نے قوت و طاقت بخشی تھی، بڑی جلدی ان بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں چلے گئے اور اللہ تعالی سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے پروردگار،
میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیجیں. مطلب یہ تھا کہ کھانے کا اور ٹھکانے کا کوئی انتظام ہو جائے. یہ لڑکیاں جب روانہ کے وقت سے پہلے جب روزانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچیں تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے. لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی کھینچنے اور پلانے کا قصہ والد کو سنا دیا. والد نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اس کو یہاں بلا لاؤ. وہ بلا لائی. والد نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حالات دریافت کیے اور فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، یعنی اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں. ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اس کا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے. اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یعنی ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے کیونکہ ملازمت کے لیے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی. والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سن کر غیرت سی آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی. اس لیے اس سے سوال کیا کہ تمہیں ان کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور ان کی امانت داری کس بات سے معلوم کی. لڑکی نے عرض کیا کہ ان کی قوت کا مشاہدہ تو ان کے کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا کہ سب چرواہوں سے پہلے انہوں نے اپنا کام کر لیا، دوسرا کوئی ان کی برابر نہیں آ سکا. اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی اور اول نظر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں تو فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپ کا پیغام نہیں پہنچا دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو، اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار ہو. والد کو لڑکی کی اس دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئی اور اس کی تصدیق فرمائی اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا. اس وقت لڑکیوں کے والد نے جو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں، بہتر ہوگا، مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور فرما لیا، جس کی روح سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف 8 سال کی خدمت بطور معاہدے کے لازم ہو گئی، باقی 2 سال کا وعدہ اختیاری رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ بھی پورا کرا کر 10 سال پورے کرا دیے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا. اس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میعادوں میں کون سی میعاد پوری فرمائی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس وقت تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مجھے معلوم نہ تھی. اس کے بعد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملا، ان سے سوال کیا. انہوں نے فرمایا کہ 8 سال کی میعاد پوری کرنا تو موسیٰ علیہ السلام پر واجب تھا، اس میں کچھ کمی کرنے کا تو احتمال ہی نہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا ہی کرنا منظور تھا، اس لیے 10 سال کی میعاد پوری کی. اس کے بعد میں اس نصرانی عالم سے ملا، اس کو یہ خبر دی تو اس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات دریافت کی ہے کیا وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں؟ میں نے کہا بے شک وہ بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہیں. 10 سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے، راستے میں سخت سردی، اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی عالم میں اچانک کوہ طور پر آگ دیکھنے، پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا و ید بیضاء اور اس کے ساتھ منصب نبوت و رسالت عطا ہونے کے بعد، جس کا پورا قصہ قرآن میں اوپر گزر چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونی دربار کا ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہوں
مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے، اب اس کے پاس دعوت رسالت دے کر جانے کا حکم ہوا ہے، نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک رسالت بنا کر ان کے پاس وحی بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں۔ اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں بھائی حسب الحکم فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے۔ کچھ وقت تک ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا گیا، یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے، پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا ان رسول ربک، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغامبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا فمن ربکما، تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اس پر فرعون نے پوچھا کہ پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی قبطی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی مقتول کے معاملے میں تو میں اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے نا واقفیت کا عذر ظاہر کیا، اور گھر میں پرورش پر احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو، اسی کے نتیجے میں بنرنگ تقدیر میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو؟ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسول رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈال دی تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپکی۔ فرعون خوفزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ دوسرا معجزہ فرعون کے سامنے آیا، پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے ہیبت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ کچھ فکر کی بات نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو جو ان کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلا لیجئے، وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آ جائیں گے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دے دیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیے جائیں۔ ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے آپ ہمارا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتلایا کہ وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادوگر تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اب جادوگروں نے مقابلے کے وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنی عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ان کا یوم الزینہ یعنی عید کا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی وہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔
جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبین، یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ و ہارون اگر غالب آ جائیں تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ ان کی یہ گفتگو ان حضرات کے ساتھ استہزاء و مذاق کے طور پر تھی۔ ان کا یہ یقین تھا کہ یہ ہمارے جادوگروں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ میدان مقابلہ مکمل آراستہ ہو گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پہلے آپ کچھ ڈالیں، یعنی اپنا سحر دکھلائیں، یا ہم پہلے ڈال کر ابتدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیں بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یعنی بطفیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے۔ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے جو مقتضائے بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس اژدہا نے تو ان تمام سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے بنائے تھے۔ فرعونی جادوگر جادو کے فن کے ماہر تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا یہ اژدہا جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے جادوگروں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پچھلے خیالات و عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے جو جال پھیلایا تھا وہ سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اس کے ساتھ ہی مغلوب ہو گئے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس میدان سے پسپا ہو۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ تعالی جل شانہ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ موسیٰ علیہ کہ یہ فرعون کی وجہ سے پریشان حال ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، حالانکہ ان کا غم و فکر سارا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اور انہی کے غالب آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے اور اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس پر حجت تمام ہو جاتی تو اسی وقت وعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب کا خطرہ ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتا تھا اور یہ کہہ دیتا تھا کہ کیا آپ کا رب کوئی اور بھی نشانی دکھا سکتا ہے؟ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالی نے قوم فرعون پر طوفان اور ٹڈی دل اور کپڑوں میں جوئیں اور برتنوں اور کھانے میں مینڈکوں اور خون وغیرہ کے عذاب مسلط کر دیے، جن کو قرآن میں آیات مفصلات کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرعون کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی عذاب آتا اور اس سے عاجز ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا کہ کسی طرح یہ عذاب ہٹا دیجئے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل جاتا ہے تو پھر بد عہدی کرتا، یہاں تک کہ حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل گئے۔ فرعون نے جب صبح کو دیکھا کہ یہ سب لوگ چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف سے جمع کر کے ان کے تعاقب میں چھوڑ دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے راستے میں تھا یہ حکم دے دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر لاٹھی مارے تو دریا میں 12 راستے بن جانے چاہیے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل الگ الگ گزر سکے، اور جب یہ گزر جائیں تو ان کے تعاقب میں آنے والوں پر یہ دریا کے 12 حصے پھر مل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو یہ یاد نہ رہا کہ لاٹھی مارنے سے دریا میں راستے پیدا ہوں گے، اور ان کی قوم نے ان سے فریاد کی اِنَّا لَمُدْرِكُونَ،
انا لمدغقون، یعنی ہم تو پکڑ لیے گئے، کیونکہ پیچھے سے فرعونی فوجوں کو آتا دیکھ رہے تھے اور آگے یہ دریا حائل تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاٹھی مارنے سے اس میں رستے پیدا ہو جائیں گے، اور فوراً دریا پر اپنی لاٹھی ماری۔ یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے پچھلے حصوں سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ فرعونی افواج جو ان کے تعاقب میں تھی، انہوں نے دریا میں راستے دیکھ کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیادے ڈال دیے، تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے بأمر ربانی پھر آپس میں مل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھ غرق نہ ہوا ہو اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے۔ قدرت حق نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستے میں ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما هم فیہ، یعنی اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت برباد ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دیکھ چکے ہو، پھر بھی تمہارے یہ جاہلانہ خیالات نہیں بدلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کے یہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا اور میرے پیچھے ہارون علیہ السلام میرے نائب و خلیفہ رہیں گے، ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اشارہ ربانی سے 30 دن رات کا مسلسل روزہ رکھا تاکہ اس کے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکے، مگر 30 دن رات کے مسلسل روزے سے جو ایک قسم کی بو روزے دار کے منہ میں ہو جاتی ہے، یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر شرف ہم کلامی نامناسب ہے، تو پہاڑی گھاس کے ذریعے مسواک کر کے منہ صاف کر لیا۔ جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیوں کر لیا؟ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں بلکہ صرف منہ صاف کر لینے کو پیغمبرانہ امتیاز کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے خیال ہوا کہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے منہ کی بو دور کر کے صاف کر لوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ اب آپ لوٹ جائیے اور 10 دن مزید روزے رکھیے، پھر ہمارے پاس آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتاً مانگ رکھی تھی یا انہوں نے تمہارے پاس ودیعت امانت رکھوا رکھی تھی، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو، اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریت اور ودیعت کی تھیں،
اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کے معاوضے میں ہم نے رکھ لی ہیں، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریت اور ودیعیت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ، اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ایک گڑھا کھودو۔ ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خواہ زیورات ہوں یا دوسری استعمالی اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے اس کی تعمیل کی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا، اور فرمایا کہ اب یہ نہ ہمارا رہا نہ ان کا۔ ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا، جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس میں زندگی اور نمو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے اس جگہ سے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا لیا، اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور وغیرہ ہے، اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گھڑے میں ڈالا ہے تم بھی ڈال دو۔ اس نے کہا یہ تو اس رسول جبرائیل کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے، اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا بجز اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا، اس نے وہ مٹھی مٹی کی اس گڑھے میں ڈال دی، اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجئے۔ جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا چاندی لوہا پیتل جو کچھ اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی۔ جو کچھ زیورات اور تانبا پیتل لوہا اس میں ڈالا گیا تھا سب کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تمہارا خدا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک فرقے نے یہ کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال بتلائیں۔ اگر واقع میں یہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گناہگار نہیں ہوں گے، اور یہ خدا نہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے۔ ایک اور فرقے نے کہا کہ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، نہ ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرقے کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ ہارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ اے میری قوم تم فتنے میں پڑ گئے ہو، بلا شبہ تمہارا رب اور خدا تو رحمان ہے، تم میرا اتباع کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا کہ ہم سے 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور وعدہ خلافی کی، یہاں تک کہ اب 40 دن پورے ہو رہے ہیں۔ ان کے کچھ بے وقوفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے، اس کی تلاش میں پھرتے ہوں گے۔ اس طرف جب 40 روزے پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرف حلم کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو اس فتنے کی خبر دی جس میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے اور آ کر وہ باتیں فرمائیں جو قرآن میں تم نے پڑھی ہیں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور الواح تورات جو کہ کوہ طور سے ساتھ لائے تھے ہاتھ میں سے رکھ دی. پھر غصہ فرو ہونے کے بعد بھائی کا عذر صحیح معلوم کر کے اس کو قبول کیا اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا. پھر سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا قبضت قبضة من اثر الرسول، یعنی میں نے رسول جبرائیل کے نشان قدم کی مٹی اٹھا لی تھی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ جس چیز پر ڈالی جائے گی اس میں حیات کے آثار پیدا ہو جائیں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یعنی میں نے اس مٹی کو زیورات وغیرہ کے ڈھیر پر ڈال دیا، میرے نفس نے میرے لیے ایک کام پسندیدہ شکل میں دکھلایا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا کہ جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی مس نہ کرے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا کہ زندگی میں تو یہ عذاب چکھتا رہے، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس کی تو نے پرستش کی ہے، ہم اس کو آگ میں جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے. اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کو اس عمل پر قدرت نہ ہوتی. اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر غبطہ اور رشک ہونے لگا جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی، یعنی یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل کو اپنے اس خدائے عظیم پر تنبہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے 70 ایسے صلحاء نیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی اور صلاح میں ممتاز تھے، جو ان کے علم میں گوسالہ پرستی سے بھی دور رہے تھے. اس انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لیا. ان 70 منتخب صلحاء بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں عرض کریں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو زمین میں زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی اس وقت کے سامنے ہوئی اور قوم کے سامنے بھی. اس لیے عرض کیا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، یعنی اے میرے پروردگار، اگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو اس وقت میں آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے. کیا آپ ہم سب کو اس لیے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ بے وقوفوں نے گناہ کیا ہے؟ اور دراصل وجہ اس زلزلے کی یہ تھی کہ اس وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق و تفتیش کے باوجود کچھ لوگ ان میں سے شامل ہو گئے تھے جو پہلے گوسالہ پرستی کر چکے تھے اور ان کے دلوں میں گوسالہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و فریاد کے جواب میں ارشاد ہوا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت تو سب کو شامل ہے اور میں عنقریب لکھ دوں گا
اپنی رحمت کا پروانہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں اس رسول امی کا جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فرمانا میری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا، تو پھر آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے بھی اس نبی امی کی امت مرحومہ کے اندر پیدا فرما دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ ارشاد ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے متعلقین میں سے باپ یا بیٹے جس سے ملے اس کو تلوار سے قتل کر دے، اسی جگہ میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا حال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور ان کو بے قصور سوالے سمجھ کر ساتھ لیا تھا، مگر در حقیقت ان کے دل میں گوسالہ پرستی کا جذبہ اب تک تھا، وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو کر تائب ہو گئے اور انہوں نے اس شدید حکم پر عمل کیا جو ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے بطور کفارہ نافذ کیا تھا، یعنی اپنے عزیز و قارب کا قتل۔ اور جب انہوں نے یہ عمل کر لیا تو اللہ تعالی نے قاتل و مقتول دونوں کی خطا معاف فرما دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی الواح جن کو غصے میں ہاتھ سے رکھ دیا تھا اٹھا کر اپنی قوم کو لے کر ارض مقدسہ شام کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک شہر پر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ تھا، جن کی شکل و صورت اور قد و قامت بھی ہیبت ناک تھی، اور ان کے ظلم و جور اور قوت و شوکت کے عجیب و غریب قصے ان سے کہے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر بنی اسرائیل پر ان جبارین کے حالات سن کر روب چھا گیا اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اس شہر میں تو بڑے جبار ظالم لوگ ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم تو اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ جبارین وہاں موجود ہیں۔ ہاں، وہ یہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون، اس روایت کے راویوں میں جو یزید بن ہارون ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی قرات اسی طرح کی ہے؟ یزید بن ہارون نے کہا کہ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات یوں ہی ہے، رجلان من الذين يخافون، سے مراد قوم جبارین کے دو آدمی ہیں جو اس شہر سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا روب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب واقف ہیں، تم ان کے ڈیل ڈول اور ان کی جسامت اور ان کی بڑی تعداد سے ڈر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں دل کی قوت بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے۔ تم ذرا شہر کے دروازے تک چلے چلو تو دیکھ لینا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔ اور بعض لوگوں نے رجلان من الذین یخافون کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم بنی اسرائیل کے تھے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یعنی بنی اسرائیل نے ان دونوں آدمیوں کی نصیحت سننے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب اس بےہودگی کے ساتھ دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہرگز نہ جائیں گے جب تک جبارین وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا مقابلہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے ساتھ ہر قدم پر ان کی سرکشی اور بےہودگی کا مشاہدہ کرتے آ رہے تھے، مگر اس وقت تک صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس وقت ان کے اس بےہودہ جواب سے وہ بہت دل شکستہ اور غمگین ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا کی، ان کے حق میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرمائے۔
حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی فاسقین کا نام دے دیا، اور اس زمین مقدس سے ان لوگوں کو 40 سال کے لیے محروم کر دیا، اور اس کھلے میدان میں ان کو ایسا قید کر دیا کہ صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے، کہیں قرار نہ تھا۔ مگر چونکہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی برکت اور توفیل سے اس قوم فاسقین پر اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں برستی رہیں کہ اس میدان تیہ میں جس طرف چلتے تھے بادل ان کے سروں پر سایہ کر دیتا تھا، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوتے تھے، ان کے کپڑے معجزانہ انداز سے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، اور ان کو ایک مربع پتھر عطا فرما دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو تو اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ پتھر کی ہر جانب سے 3 چشمے بہنے لگتے تھے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں یہ چشمے متعین کر کے تقسیم کر دیے گئے تھے تاکہ باہم جھگڑا نہ پیدا ہو، اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کر منزل کرتے تو اس پتھر کو وہیں موجود پاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے، اور میرے نزدیک یہ درست ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا تو اس بات کو منکر اور غلط قرار دیا جو اس حدیث میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قبطی کو قتل کیا تھا اور اس کا سراغ قوم فرعون کو نہیں مل رہا تھا تو اس کی مخبری اس دوسرے فرعونی شخص نے کی جس سے دوسرے روز یہ اسرائیلی لڑ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس فرعونی کو تو کل کے واقعے قتل کا علم نہیں تھا، وہ اس کی مخبری کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی خبر تو صرف اسی لڑنے والے اسرائیلی کو معلوم تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی حدیث کے اس واقعے کا انکار کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر سعد بن مالک ظاہر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ اے ابو اسحاق، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، اس رات کا افشا کرنے والا اور فرعون کے پاس مخبری کرنے والا اسرائیلی تھا یا فرعونی؟ سعد بن مالک نے فرمایا کہ فرعونی تھا، کیونکہ اس نے اسرائیلی سے یہ سن لیا تھا کہ کل کا واقعہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا، اس نے اس کی شہادت فرعون کے پاس دے دی۔ امام نسائی نے یہ پوری طویل حدیث اپنی کتاب سنن کبریٰ کی کتاب التفسیر میں نقل فرمائی ہے، اور اس پوری حدیث کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی یزید بن ہارون کی سند سے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے، جس کو انہوں نے کعب بن احبار کی ان اسرائیلی روایات سے لیا ہے جن کے نقل کرنے اور بیان کرنے کو جائز رکھا گیا ہے۔ ہاں، کہیں کہیں اس کلام میں مرفوع حدیث کے جملے بھی شامل ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس پوری حدیث اور اس پر مذکور صدر تحقیق و تصدیق لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو الحجاج مزی بھی ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی طرح اس روایت کو موقوف ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کلام قرار دیتے تھے۔ مذکور الصدر قصہ موسیٰ علیہ السلام سے حاصل شدہ نتائج و عبر اور فوائد مہمہ۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ اکثر صورتوں میں اس کا کچھ نہ کچھ ذکر آ ہی جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قصہ ہزاروں عبرتوں اور حکمتوں پر اور خداوند سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کے عجیب مظاہر پر مشتمل ہے، جس سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور اس میں عملی اور اخلاقی ہدایتیں بھی بے شمار ہیں۔ چونکہ اس جگہ یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کے ذیل میں آئی ہوئی عبرتوں، نصیحتوں اور ہدایتوں کا کچھ حصہ بھی لکھ دیا جائے۔ فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اس پر قدرت حق کا حیرت انگیز رد عمل۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا تو اسرائیلی لڑکوں کی پیدائش بند کر کے
اسرائیلی لڑکوں کی پیدائش بند کرنے کے لیے قتل عام کا حکم دے دیا، پھر اپنی ملکی اور ذاتی مصلحت سے 1 سال کے لڑکوں کو باقی رکھنے اور دوسرے سال کے لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کر دیتے جو سال بچوں کو باقی چھوڑنے کا تھا، مگر قدرت کو منظور یہ ہوا کہ اس احمق کی اس ظالمانہ تدبیر کو پوری طرح اس پر الٹ دیا جائے اور اس کو خوب بیوقوف بنایا جائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا، اور اپنی حکمت بالغہ سے صورت ایسی پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس جبار ظالم کے گھر میں پرورش پائیں۔ فرعون اور اس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق و رغبت سے اپنے گھر میں پالا۔ سارے شہر کے اسرائیلی لڑکے موسیٰ علیہ السلام کے شعبے میں قتل ہو رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں آرام و آسائش اور عزت و اکرام کے ساتھ ان کے خرچ پر پرورش پا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معجزانہ انعام اور فرعونی تدبیر کا ایک اور انتقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر عام بچوں کی طرح کسی انا کا دودھ قبول کر لیتے تو ان کی پرورش اپنے دشمن فرعون کے گھر پھر بھی آرام کے ساتھ ہوتی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی جدائی سے پریشان رہتی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی کافر عورت کا دودھ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کافر عورت کے دودھ سے بھی بچا لیا، اور ان کی والدہ کو بھی جدائی کی پریشانی سے نجات دی، اور نجات بھی اس طرح کہ فرعون کے گھر والے ان کے ممنون احسان ہوئے، ان پر ہدایہ اور تحفوں کی بارش ہوئی، اور اپنے ہی محبوب بچے کو دودھ پلانے پر فرعونی دربار سے معاوضہ بھی ملا، اور عام ملازموں کی طرح فرعون کے گھر میں بھی رہنا نہ پڑا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صنعت کاروں اور تاجروں وغیرہ کے لیے ایک بشارت۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صنعت کار اپنی صنعت و حرفت میں نیت نیک ثواب کی رکھے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا جائے اور اس کا دوسروں سے معاوضہ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی معمار مسجد، خانقاہ، مدرسہ یا کوئی رفاع عام کا ادارہ تعمیر کرتا ہے، اگر اس کی نیت صرف اپنی مزدوری کرنے اور پیسے کمانے کی ہے تو اس کو صرف وہی ملے گا، اور اگر اس نے نیت یہ بھی کر لی کہ یہ تعمیرات نیک کاموں میں آئیں گی، ان سے اہل دین کو نفع پہنچے گا، اس لیے دوسری قسم کی تعمیرات پر ان کو ترجیح دی، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح مزدوری بھی ملے گی اور اپنا دینی فائدہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک محبوبیت کی شان عطا ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا ان سے محبت کرتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو ایک خاص شان محبوبیت کی عطا فرما دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر اپنا پرایا، دوست، دشمن سب محبت کرنے لگتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا تو بڑا مقام ہے، بہت سے اولیاء اللہ میں بھی اس محبوبیت کا مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ فرعونی کافر شخص کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہو گیا، اس کو خطا کس بنا پر قرار دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی مسلمان سے ایک فرعونی کافر کو لڑتا ہوا دیکھ کر فرعونی کو مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی عمل شیطان فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس خطا کی معافی طلب کی، وہ معاف بھی کر دی گئی۔ مگر یہاں ایک فقہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعونی شخص ایک کافر حربی تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاہدہ صلح بھی نہ تھا، نہ اس کو اہل ذمہ کافروں کی فہرست میں داخل کیا جا سکتا ہے جن کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے۔ یہ تو حربی کافر تھا جس کا حکم اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ وہ مباح دم ہے، اس کا قتل کوئی گناہ نہیں، پھر یہاں اس کو عمل شیطان اور خطا کس بنا پر قرار دیا گیا؟ عام کتب تفسیر میں کسی نے اس سوال سے تعرض نہیں کیا۔ آخر جب سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے احکام القرآن کی تصنیف میں مشغول تھا اور اس میں یہ واقعہ زیر تحریر آیا تو حضرت نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اگرچہ اس فرعونی شخص سے براہ راست کوئی صریح معاہدہ صلح یا ضمہ کا نہیں تھا، مگر چونکہ اس وقت نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی نہ اس فرعونی کی، بلکہ دونوں
حکومت فرعون کے شہری تھے اور ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن تھے۔ یہ ایک قسم کا عملی معاہدہ تھا۔ فرعون کے قتل میں اس عملی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، فرعونی کے قتل میں اس عملی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، اس لیے اس کو خطا قرار دیا گیا، اور یہ خطا چونکہ قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً ہو گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت نبوت کے منافی نہیں۔ سیدی حضرت حکیم الامت اسی بنا پر مشترک ہندوستان میں جبکہ مسلمان اور ہندو دونوں انگریز کی حکومت میں رہتے تھے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہ رکھتے تھے کہ وہ کسی ہندو کی جان و مال پر ظلم کرے۔ ضعیفوں کی امداد اور خدمت خلق دین و دنیا کے لیے نافع اور مفید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین سے باہر کنویں پر دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے ذوق کی بنا پر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں۔ یہ عورتیں بالکل اجنبی اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسافر تھے، مگر ضعیفوں کی امداد و خدمت مقتضائے شرافت اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل تھا، اس لیے ان کے واسطے محنت اٹھائی اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس کا اجر و ثواب تو اللہ کے پاس بڑا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی عمل کو مسافرانہ بے کسی اور بے سر و سامانی کا ایسا علاج بنا دیا جو ان کی اگلی زندگی ان کی شان کے مطابق سنوارنے کا ذریعہ بن گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور ان کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ جوان ہونے کے بعد جو کام ان کی والدہ کو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے غربت کے عالم میں اپنے ایک نبی کے ہاتھ سے انجام دلوایا۔ دو پیغمبروں میں اجیر اور آجر کا معاملہ اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیبہ۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر مہمان ہو کر فرعونی سپاہیوں کے خوف سے مطمئن ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی کے مشورے پر ان کو اپنے یہاں اجیر رکھنے کا خیال ظاہر فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور خلق اللہ کے لیے اہم ہدایتیں ہیں۔ اول یہ کہ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول تھے۔ ایک مسافر غریب الوطن کی اتنی امداد ان سے کچھ مستبعد نہ تھی کہ کچھ عرصہ اپنے یہاں بلا کسی معاوضہ خدمت کے مہمان رکھ لیتے، مگر غالباً انہوں نے پیغمبرانہ فراست سے موسیٰ علیہ السلام کا عالی حوصلہ ہونا معلوم کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ دیر تک مہمانی قبول نہ کریں گے اور کسی دوسری جگہ چلے گئے تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے بے تکلف معاملے کی صورت اختیار کر لی جس میں دوسروں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ کسی کے گھر جا کر اپنا بار اس پر ڈالنا شرافت کے خلاف ہے۔ دوسرے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے فائز کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے اگرچہ کوئی مجاہدہ و عمل نہ شرط ہے اور نہ وہ کسی عمل و مجاہدے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہوتا ہے، مگر عادت اللہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی مجاہدات اور محنت و مشقت کے دور سے گزارتے ہیں جو اخلاق انسانی کی تکمیل کا ذریعہ اور دوسروں کی اصلاح کا بڑا سبب بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک شاہانہ اعزاز و اکرام میں گزری تھی، آگے ان کو خلق خدا کے لیے ہادی و رہبر اور ان کا مصلح بننا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس مزدوری و محنت کے معاہدے میں ان کی اخلاقی تربیت کا راز بھی پوشیدہ تھا۔ تیسرے جو خدمت ان سے لی گئی وہ بکریاں چرانے کی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ کام اکثر انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا ہے۔ شاید اس میں یہ راز بھی ہو کہ بکری ایسا جانور ہے جو گلے سے آگے پیچھے بھاگنے کا عادی ہوتا ہے، جس پر چرانے والے کو بار بار غصہ آتا ہے۔ اس غصے کے نتیجے میں اگر وہ اس بھاگنے والی بکری سے قطع نظر کرے تو بکری ہاتھ سے گئی، وہ کسی بھیڑیے کا لقمہ بنے گی، اور اپنی مرضی کے تابع چلانے کے لیے اس کو مار پیٹ کرے تو وہ کمزور اتنی ہے کہ ذرا چوٹ مارو تو ٹانگ ٹوٹ جائے۔ اس لیے چرواہے کو بڑے صبر و حلم سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام خلق خدا تعالی کا بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی حال ہوتا ہے، جس میں انبیاء نہ ان سے صرف نظر کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ تشدد کر کے ان کو راستے پر لا سکتے ہیں۔ صبر و حلم ہی کو شیوا بنانا پڑتا ہے۔
کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کے لیے بہترین دستور العمل۔ اس قصے میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے جو اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے، اس مشورے کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بہترین اجیر وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو قوی بھی ہو، امین بھی۔ قوی سے مراد اس کام کی قوت و صلاحیت والا ہونا ہے جو کام اس کے سپرد کرنا ہے، اور امین سے مراد یہ ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کے حالات اس کی امانت و دیانت پر شاہد ہوں۔ آج کل مختلف ملازمتوں اور سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں کے لیے انتخاب کا جو اصول رکھا جاتا ہے اور درخواست گزار میں جن اوصاف کو دیکھا جاتا ہے، اگر غور کریں تو سب کے سب ان دو لفظوں میں جمع ہے، بلکہ ان کے تفصیلی شرائط میں بھی یہ جامعیت عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ امانت و دیانت تو کہیں زیر غور ہی نہیں آتی، صرف علمی قابلیت کی ڈگریاں معیار ہوتی ہیں۔ اور آج کل جہاں کہیں سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے نظام میں ابتری پائی جاتی ہے، وہ بیشتر اسی اصول دیانت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قابل اور عاقل آدمی جب امانت و دیانت سے کورا ہوتا ہے تو پھر وہ کام چوری اور رشوت خوری کے بھی ایسے ایسے راستے نکال لیتا ہے کہ کسی قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اسی نے آج دنیا کے بیشتر سرکاری و غیر سرکاری اداروں کو بیکار بلکہ مضر بنا رکھا ہے۔ اسلامی نظام میں اسی لیے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جس کے برکات دنیا نے صدیوں تک دیکھے ہیں۔ اسلامی نظام میں اسی لیے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جس کے برکات دنیا نے صدیوں تک دیکھے ہیں۔ ساحروں اور پیغمبروں کے معاملات میں کھلا ہوا فرق۔ فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا اور پورے ملک و قوم کو اب کا خطرہ ان کے سامنے رکھ کر کام کرنے کو کہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اپنا کام سمجھ کر اس خدمت کو دل و جان سے انجام دیتے، مگر وہاں ہوا یہ کہ خدمت شروع کرنے سے پہلے سودے بازی شروع کر دی کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اس کے بالمقابل تمام انبیاء علیہ السلام کا عام اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یعنی میں تم سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ و دعوت کے مؤثر ہونے میں ان کے اس استغنا کا بڑا دخل ہے۔ جب سے علماء دین، اہل فتویٰ، اہل خطابت و وعظ کی خدمت کا انتظام اسلامی بیت المال میں نہیں رہا، ان کو اپنی تعلیم اور وعظ و امامت پر تنخواہ لینے کی مجبوری پیش آئی۔ وہ اگرچہ متاخرین فقہا کے نزدیک بدرجہ مجبوری جائز قرار دی گئی، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس معاوضہ لینے کا اثر تبلیغ و دعوت اور اصلاح خلق پر نہایت برا ہوا، جس نے ان کی کوششوں کا فائدہ بہت ہی کم کر دیا۔ فرعونی جادوگروں کے جادو کی حقیقت۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو بظاہر سانپ بنا کر دکھلایا تھا، کیا وہ واقعی سانپ بن گئی تھی؟ اس کے متعلق الفاظ قرآن یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یہ ایک قسم کا مسمرزم تھا جس نے خیالات حاضرین پر تصرف کر کے ایک قسم کی نظر بندی کر دی کہ حاضرین کو وہ چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی جادو سے کسی شے کی حقیقت تبدیل ہی نہیں ہو سکتی۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان جادوگروں کا جادو تبدیل حقیقت کے درجے کا نہیں تھا۔ قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں۔ قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں۔ اسلام نے وطنی، لسانی، نسبی، قبائلی تقسیموں کو قومیت کی بنیاد بنانے پر سخت نکیر کیا ہے اور ان تفرقوں کو مٹانے کی ہر قدم ہر کام میں کوشش کی ہے، بلکہ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد ہی اسلام کی دینی قومیت ہے، جس میں عربی، عجمی، حبشی، فارسی، ہندی، سندھی سب ایک قوم کے افراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام مہاجرین و انصار میں یگانگت اور مواخات قائم کرنے سے شروع فرمایا تھا، اور حجت الوداع کے خطبے میں قیامت تک کے لیے دستور العمل دے دیا تھا کہ علاقائی اور نسبی اور لسانی امتیازات سب بت ہیں جن کو اسلام نے توڑ ڈالا ہے۔
لیکن معاشرتی معاملات میں ایک حد تک ان امتیازات کی روایت کو گوارا کیا گیا ہے، کیونکہ کھانے پینے، رہنے سہنے کے طریقے مختلف قبائل اور مختلف اوطان کے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف کرنا تکلیف شدید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بنی اسرائیلیوں کو مصر سے ساتھ لے کر نکلے تھے، ان کے 12 قبیلے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان قبیلوں کے امتیاز کو معاشرتی معاملے میں جائز رکھا، اور دریا میں بھی جو راستے بطور معجزہ پیدا فرمائے تو 12 راستے الگ الگ ہر قبیلے کے لیے پیدا فرمائے۔ اسی طرح وادی تیہ میں جس پتھر سے بطور معجزہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، وہ بھی 12 ہوتے تھے، تاکہ قبائل میں مزاحمت نہ ہو، ہر ایک قبیلہ اپنا مقررہ پانی حاصل کرے۔ واللہ اعلم۔ جماعتی انتظام کے لیے خلیفہ اور نائب بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 1 مہینے کے لیے اپنی قوم سے الگ ہو کر کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہونا چاہا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر سب کو ہدایت کی کہ میرے پیچھے سب ان کی اطاعت کرنا، تاکہ آپس میں اختلاف و نزاع نہ پھوٹ پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی جماعت یا خاندان کا بڑا اگر کہیں سفر پر جائے تو سنت انبیاء یہ ہے کہ کسی کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنا جائے جو ان کے نظم و ضبط کو قائم رکھے۔ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی برائی کو وقتی طور پر برداشت کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری کے وقت جو گوشالہ پرستی کا فتنہ پھوٹا اور ان کے 3 فرقے ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام نے سب کو دعوت حق تو دی، مگر ان میں سے کسی فرقے سے کلی اجتناب اور بیزارگی و علیحدگی کا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اعلان نہیں کیا۔ اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے، ان میں تفرقہ پھیل جاتا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، یعنی میں نے اس لیے کسی بھی فرقے سے علیحدگی اور بیزاری کا شدت سے اظہار نہیں کیا کہ کہیں آپ واپس آ کر مجھے یہ الزام نہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری ہدایت کی پابندی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے عذر کو غلط نہیں قرار دیا، بلکہ صحیح تسلیم کر کے ان کے لیے دعا و استغفار کیا۔ اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لیے وقتی طور پر اگر کسی برائی کے معاملے میں نرمی برتی جائے تو درست ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات اوپر لکھی گئی ہیں، ان کے آخر میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا حکم ایک خاص ہدایت کے ساتھ دیا گیا ہے، یعنی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس میں پیغمبرانہ دعوت کا ایک اہم اصول یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ فریق مخالف کتنا ہی سرکش اور غلط سے غلط عقائد و خیالات کا حامل ہو، اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والوں پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہمدردانہ خیر خواہانہ انداز سے بات نرم کرے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب غور و فکر پر مجبور ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ فرعون جو خدائی کا دعوے دار، جبار اور ظالم ہے، جو اپنی ذات کی حفاظت کے لیے ہزارہا بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا مجرم ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہ اس سے بات نرم کریں تاکہ اس کو غور و فکر کا موقع ملے، اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے اور گمراہی سے باز آنے والا نہیں ہے، مگر اپنے پیغمبروں کو اس اصول کا پابند کرنا تھا جس کے ذریعے خلق خدا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو کر خدا تعالیٰ کے خوف کی طرف آ جائے۔ فرعون کو ہدایت ہو یا نہ ہو، مگر اصول وہ ہونا چاہیے جو ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔
آج کل جو بہت سے اہل علم اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کو اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔